وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں فَاجْنَحْ لَهَا، تو تم بھی جھکو اور ان سے صلح قبول کر لو. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی سننے والا علم والا ہے. دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ صلح کر رہے ہیں، پھر بعد میں کوئی شرارت کریں گے، تو ظاہری قرائن دیکھ کر تمہیں محسوس ہو کہ فراڈ کرنے کے ظاہری قرائن تو نہیں مل رہے، تو پھر اللہ پر بھروسہ کر کے معاہدہ کر لو. اور جب بھی کوئی کام کریں تو اس کام کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں، ظاہری طور پر ساری چیزیں دیکھیں، پلاننگ کریں، مگر بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو. اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ استخارے کی دعا پڑھ لی جائے. رات کو سوتے وقت نہیں پڑھ سکتے تو کبھی بھی دن میں 2 رکعت نفل پڑھ کے پڑھنا چاہیں تو بھی بہت اچھی بات ہے، ورنہ ویسے ہی وضو کر کے اول آخر درود پاک پڑھ کے ایک دفعہ استخارے کی دعا پڑھ کے دعا کر لیں، پھر کام کریں، انشاءاللہ بہتری ہوگی. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر وہ تمہیں فریب دینا چاہیں تو بے شک اللہ تمہیں کافی ہے. یعنی وہ صلح کا اظہار مکر و فریب کے لیے کر رکھے ہوں تو تم ظاہری اعتبار سے دیکھ لو اور سارے معاملات کرو، اللہ تمہیں کافی ہے، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان نیک صالح ہو جائیں اور واقعی ہماری اصلاح ہو جائے تو غیبی مدد ہمارے لیے ضرور آئے گی. اللہ ہمیں وہ قوت دے گا کہ دنیا کی ساری طاقتیں ہمارے سامنے زیر ہو جائیں گی. هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہی ہے جس نے تمہیں زور دیا اپنی مدد کا اور مسلمانوں کا. اللہ تبارک و تعالی کی مدد حاصل ہوئی اور اللہ تعالی نے مسلمانوں کو قوت عطا فرمائی کہ وہ اپنے محبوب پر اپنا سب کچھ قربان کریں. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں اللہ نے میل کر دیا، ملاپ کر دیا. جیسا کہ قبیلہ اوس اور خزرج، مدینہ شریف کے 2 قبیلے ہیں، آپس میں ان کی بڑی نفرت تھی. 100 برس سے زائد 120 سال تقریباً ان کی آپس کی دشمنیاں رہیں. ذرا سی بات پر وہ لڑنے لگ جاتے اور کافی عرصے تک وہ لڑائی جاری رہتی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محض کرم سے ان کی نفرتوں کو ختم فرمایا، محبت الفت پیدا کر دی. حضور کی غلامی انہوں نے اختیار کی، سارے معاملات درست ہو گئے. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتے ان کے دل نہ ملا سکتے. یعنی ان کی باہمی دشمنی اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ انہیں ملانے کے لیے تمام کوششیں بیکار ہو چکی تھی، کوئی صورت باقی نہ رکھی تھی. ذرا سی بات میں بگڑ جاتے اور کافی عرصے تک جنگ باقی رہتی. کسی طرح 2 دل نہ مل سکتے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، عرب کے لوگ آپ پر ایمان لائے، انہوں نے آپ کا اتباع کیا تو یہ حالت بدل گئی اور دلوں سے پرانی دشمنیاں، کینے، عداوتیں، بغض دور ہو گئے، ایمانی محبتیں پیدا ہوئیں، سب حضور کے غلام بن گئے. اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روشن معجزہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ آج بھی مسلمانوں کے دلوں کو جوڑنے والی ذات حضور کی ذات ہے. سب حضور کی محبت کا چرچا کریں اور حضور کی ناموس کی حفاظت میں کھڑے ہوں. یہ وہ چیزیں ہیں جس سے آج بھی مسلمان متحد ہو سکتے ہیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے دل ملا دیے. یہاں فرمایا اگر تم پوری زمین کی دولت بھی خرچ کر کے ان کے دل نہ ملا سکتے، لیکن اللہ نے فضل فرمایا اور ان کے دل ملا دیے. انہ عزیز حکیم،
بے شک وہی ہے غالب۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور وہ مومنین آپ کو کافی ہیں جو آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کی مدد کے لیے کافی ہے، اور جو آپ کے غلام مسلمان ہیں، نیک مومنین ہیں، وہ آپ کی مدد کے لیے کافی ہیں۔ حقیقی طور پر اللہ تعالی مدد کے لیے کافی ہے، اور اللہ کی عطا سے مومنین کافی ہیں، تو مجازی طور پر یہ کافی ہیں۔ لہذا یہ سمجھنا کہ حسبی اللہ کے معنی یہ ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اس کا مطلب یہ سمجھنا کہ مجھے اللہ کے نیک بندوں کی کوئی حاجت نہیں، وہ غلط ہے۔ حقیقی طور پر تو اللہ ہی کافی ہے، اللہ کی عطا سے نیک بندے مدد کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس وقت 33 مرد مسلمان تھے اور 6 عورتیں مسلمان تھیں۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت غزوہ بدر میں جنگ سے پہلے نازل ہوئی۔ مومنین سے یہاں مراد انصار ہیں، اور ایک روایت میں مہاجرین اور انصار دونوں ہیں، یعنی اللہ بھی آپ کو کافی ہے اور مہاجرین اور انصار بھی آپ کو کافی ہیں۔ سورہ انفال کا 8واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔